اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے با جماعت نماز مسجد میں پڑھنا واجب ہے، لیکن آج کل کے حالات کے پیش نظر اگر مسجد میں جانے سے روکا گیا ہو تو گھروں میں ہی نماز پڑھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آگے فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی جب کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، دکھ تکلیف رنج و غم ہو تو استعانت کرنی ہے، یعنی مدد حاصل کرنی ہے، مدد طلب کرنی ہے۔ اس کے دو ہی اسباب ہیں جس سے اللہ کی مدد آتی ہے، ایک صبر ہے۔ جو بھی حالت، جو بھی پریشانی، جو بیماری، جو مصیبت رنج و غم آیا ہے اس پر صبر کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بیماری پریشانی کو مانگنا نہیں ہے، لیکن جب آ جائے تو اس پر جزا فضا نہیں کرنی، شور نہیں مچانا، شکایت نہیں کرنے، بلکہ صبر کرنا ہے۔ بسا اوقات انسان کو اللہ تعالی آزماتے ہیں، یہ دکھ تکلیف پریشانی کو بھیج کر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اس پر اسے اجر ملتا ہے، اور اگر جزا فضا کرتا ہے، شکایت کرتا ہے تو اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مدد طلب کرنے کا راستہ جو سبب ہے وہ نماز ہے۔ نماز نماز پڑھی جائے، نوافل پڑھے جائیں، نوافل پڑھ کر دعا مانگی جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے اذا حضبہ امر، کہ جب آپ علیہ السلام کو کوئی سخت امر پیش آتا، کوئی تکلیف، تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اس وقت ساری دنیا پریشانی بے بسی کے عالم میں ہے، وبائی امراض ہیں، بیماری ہے، اور کیا مرد، کیا عورتیں، کیا امیر، کیا غریب، کیا امریکہ، کیا یورپ، کیا افریقہ، سارے ہی متاثر ہیں۔ تو اس وقت میں بھی ہمیں دو کام کرنے ہیں، ایک تو صبر کرنا ہے، یہ حالات ایک جیسے نہیں رہا کرتے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ابھی کے جو حالات ہیں اس پر صبر کرنا ہے۔ بس صلاۃ، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ۔ آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بھی یاد کرو اس بات کو کہ میں نے تمہیں اور لوگوں پر بڑی فضیلت دی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم بڑی فضیلت والی قوم تھی، 70 انبیاء اللہ نے ان میں بھیجے ہیں، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا۔ ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا، باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، اولاد باپ کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان سے کوئی بدلہ، کوئی اپنی جانب سے بدلہ نہیں دے سکتا۔ ایسا دن ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کسی کی سفارش کام نہ آئے گی، کسی کی کوئی مدد نہ کر سکے گا، وہ قیامت کا دن ہے۔
وَإِذَا نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی۔ کہ بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، یہاں مصر کا بادشاہ فرعون مسلط ہو گیا اور وہ ان پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ظالم بادشاہ سے نجات دلائی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو یاد دلا رہے ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت بری عذاب سے سزا دیا کرتا تھا۔ کیا تکلیفیں پہنچاتا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو تو وہ ذبح کر دیتا تھا۔ کہ اس کے نجومیوں نے اسے خبر دی تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا اس کو قتل کر دیا جائے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور غلامی کے لیے، کام کاج کے لیے عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تو بہت تمہارے لیے آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ یہاں سے مصر سے نکل جائیں، فرعون پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اپنی 16 لاکھ کا لشکر پیچھے لگا دیا۔ اب آگے بنی اسرائیل کے لوگ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دیکھا تو سمندر آ گیا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی عصا کو سمندر پر ماریے۔ اللہ کے حکم سے جب سمندر پر مارا تو سمندر پہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 راستے اللہ نے بنا دیے۔ یہاں مختصراً اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تمہیں نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور جس سمندر سے ہم نے تمہیں نجات دی تھی اسی سمندر کے راستوں میں چل کر جب فرعون کا لشکر آیا تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فرعون کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ آگے اور نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ میدان تیہ میں ہم نے تم پر سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من و سلوہ کے دسترخوان اتارے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر نافرمانی کر کے ظلم کیا، تو پھر یہ اللہ کے عتاب اور عذاب کا شکار ہوئے۔ بنی اسرائیل ملک شام چھوڑ کر مصر چلے گئے، وہاں قوم عمالقہ تھی اور فرعون یہ ان پر مسلط تھا۔ اللہ نے ان سے نجات دی۔ قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کے جہاد سے انکار پر ان کو میدان تیہ میں بھٹکا دیا۔ ایک میدان تھا، مصر سے نکل کر 40 سال تک اس میدان میں سرگردہ رہے، باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا رہا۔ لیکن اللہ نے فضل یہ کیا کہ وہاں پر میدان میں جب کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے، سائے کے لیے بادل کا ٹکڑا مقرر کر دیا، آسمان سے بنے ہوئے کھانے ان پر اترتے تھے۔ اس وقت میں ان کو پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ دعا کیجیے، ہمیں پانی چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اس پتھر پر عصا کو مارا تو 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ نے جاری کر دی۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا، بلکہ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ، ان کے جو 12 قبیلے تھے ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو پہچانا اور ہر قبیلہ ایک ایک چشمے سے پانی پینے لگا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔
پتھر پر اللہ کے حکم سے عصا مارا تو اللہ نے اس بے جان پتھر سے پانی جاری کر دیا، چشمے جاری ہو گئے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناقدری مت کرو، سرکشی نہ کرو۔ تو اس وقت تو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے اور شکریہ ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان میں بغیر کسی روزی کے، بغیر کسی کمائی کے، بغیر محنت مزدوری کے آسمانوں سے بنے ہوئے کھانے اتارے۔ تو بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ناشکری کا غلبہ زیادہ تھا، تو وہ کہنے لگے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کا کھانا نہیں کھا سکتے، یہ بنے ہوئے کھانے، ہمارا دل بھر گیا ہے۔ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ زمین کی جو اور کھیتیاں ہیں، ترکاری ہے، ککڑی ہے، گیہوں ہے، مسور ہے، پیاز ہے، وہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے، ہم یہ بھنے ہوئے کھانے کھا کھا کر تنگ آ گئے۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، کیا تم تبدیل کرتے ہو اچھے اور بہتر کھانے کو اس کے بدلے جو اس سے گھٹیا درجے کا ہے، یعنی تم منو سلوا جنت کے تر و تازہ بنے ہوئے پرندوں کا گوشت اور کھانے کے بدلے میں تم ادنا سی چیز ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور کو طلب کرتے ہو۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دی، وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کا ان پر غصہ ہوا، اور پھر یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ سورہ اس بقرہ کی صورت کے عنوان سے، جس وجہ سے سورت کا نام بقرہ گائے رکھا گیا، اس کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر قاتل کا پتہ چلانا چاہتے ہیں تو ان کو کہو ایک گائے کو ذبح کریں، اور اس گائے کی جو زبان ہے اس زبان کو لاش پر لگائیں گے تو وہ لاش خود اس قاتل کا نام بتا دے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذ قال موسیٰ لقومه ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور پھر اس کی زبان کو جب تم اس لاش سے لگاؤ گے تو اس کا نام تمہیں بتا دے گا۔ قالوا اتتخذونہ ہزوا، ان کی قوم کہنے لگی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں والی حرکتیں کروں، جاہلوں والی بات نہیں ہے، مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ اب اللہ کا حکم تھا کہ گائے کو ذبح کیا جائے، تو ان کو چاہیے تھا کہ گائے لیتے اور اس کو ذبح کر لیتے، لیکن انہوں نے بال کی کھال بنا لی اور یہ کہنے لگے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمیں بتائے وہ گائے کی صفات کیسی ہیں، گائے کیسی ہونی چاہیے۔ جب انہوں نے بال کی کھال نکالی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان پر قیودات لگا دی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو درمیانی معتدل عمر کی ہو، پکی عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بن بیاہی ہو، حوان بین ذالک، بڑھاپے اور جوانی کے درمیان، پختہ عمر کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ابھی بھی ان کو چین نہ آیا، انہوں نے کہا کہ اچھا اپنے رب سے ہی کہیں کہ اس گائے کا رنگ بتائیں، وہ گائے کون سے رنگ کی ہونی چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو گہرے زرد رنگ کی ہو، جس کے زردی گولڈن کلر
وہ اچھا لگتا ہو دیکھنے والوں کو، چپتا ہوا رنگ نہ ہو۔ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، آگے مزید کہنے لگے اچھا اور گائے کے بارے میں پوچھیں اور کیسی گائے ہونی چاہیے۔ ان البقرة تشابه علينا، کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیسی گائے ذبح کریں۔ وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط اور لگا دی کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ محنت کرنے والی ہو، جو کہ زمین کو جوتتی ہو، اور نہ زمین کو سیراب کرنے والی ہو، کھیتی باڑی میں کام نہ آتی ہو، اور پانی سینچنے کے کام نہ آتی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور صحیح سالم ہوں، لولی لنگڑی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون، انہوں نے کہا ہاں اب صحیح ہے، اب ہمیں سمجھ میں آیا۔ اب وہ ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلے جو نہ بوڑھی ہو، نہ بن بیائی ہو، پختہ عمر کی ہو، اور زرد رنگ کی ہو، اور تو کھیتوں میں کام بھی نہ کرتی ہو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں ایک یتیم لڑکے کے پاس وہ گائے ملی۔ اب اس لڑکے کو پتہ چل گیا ان کو یہی گائے چاہیے، انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت دیں گے۔ تو لڑکے نے کہا اپنی ماں سے مشورہ کرتا ہوں۔ ماں سے مشورہ کیا تو ماں نے کہا کہ ان کو کہو کہ اس گائے کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنے درہم دینار اشرفیاں ہیں وہ سب دے دیں۔ اتنی بھاری قیمت ادا کرنے کے بعد انہوں نے وہ گائے کو حاصل کیا اور گائے کو ذبح کیا اور اس کی زبان کو لاش سے لگایا تو وہ لاش نے قاتل کا نام بتا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو مشہور ہے کہ جی بال کی کھال نہیں نکالنی چاہیے، جو اللہ حکم دے دے بس اس حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حج کے بارے میں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں مالداروں پر حج فرض ہے۔ تو بج میں سے کسی ایک صاحب نے پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ پوچھا، پھر دوبارہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا جتنا کہہ دیا جائے اتنا کر لیا کرو، اگر میں تمہارے سوال پر یہ کہہ دوں ہاں ہر سال حج فرض ہے تو تمہیں ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کو حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو بس گائے ذبح کر لے تو حکم پورا ہو جاتا۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، لہٰذا بلا وجہ کے سوالات کرنا پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔